بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. دوستو عزیزو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. آج 5 تاریخ ربیع الاول کی. یہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا کا بہت ہی عظیم اور بہتری ایسے قیمتی اور بہترین جو ہے مہینہ کہلانے کے قابل جو ہے یہ ربیع الاول ہے. اس لیے کہ اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے، اور اسی طرح سب سے زیادہ غمناک اور سب سے زیادہ صدمے والا اور سب سے زیادہ اتنا بڑا عظیم صدمہ کہہ سکتے ہیں، اتنا بڑا صدمے والا مہینہ بھی یہی ہے کہ اس دنیا سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا. اب ہم کو امت کو اس مہینے کے اندر یہ جائزہ لینا ہے کہ جو سبق، جو تعلیمات جو سکھا کے گئے تھے، اس پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں. یہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ تعلق کا حق ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو اس وقت یہی فرما رہے تھے کہ کسی کی زبان سے اگر یہ لفظ نکلا کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا ہے تو میری تلوار سے اس کے گردن کو الگ کر دوں گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا، یہ آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو کہ اس سے پہلے بھی نبی انبیاء کرام تشریف لائے اور وہ شہید ہوئے یا دنیا سے تشریف لے گئے، انتقال ہوئے، اور ہم کو اس کے بعد آگے آیت میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وہی آیت کی طور سے کیا ان کے جانے کے بعد کیا ہم ان کے طریقے کو چھوڑ دیں گے. عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں جب یہ بات پہنچی تو فرمایا کہ بھائی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے. یعنی یہ کیفیت، اسی کیفیت طاری ہو گئی تھی، وہ محبت کا تقاضا تھا، وہ حق تھا، تو انہوں نے اس کے اتنا عشق تھا. لیکن دوستو عزیزو، آج ہم لوگ جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس دعوے کا کہاں تک سچے ہیں، اس کو ہم کو جائزہ لینا ہے. یہ اب اس وقت یہ مہینہ ربیع الاول کا آیا ہے تو اپنا جائزہ لیں، ہمارے اعمال کا، ہمارے معاشرت کا، معاملات کا جائزہ لینے کا وقت ہے کہ ہم کو احتساب کرنا چاہیے، اپنا اور جائزہ لینا چاہیے. دیکھیے یہ دنیا اللہ نے انہی کے لیے سجائی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تو ان کے آنے کے لیے ہی دنیا کو سجایا گیا. اور یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ اس دنیا کے اندر ان کا ایک زندگی کا ایک طریقہ بھی باقی رہے گا، سنت کا طریقہ باقی رہے گا، دنیا باقی رہے گی. جب ایک طریقہ ساری زندگی کا سارے طریقے کوئی بھی دنیا کے اندر عمل نہیں کرے گا، اس دن دنیا ختم ہو جائے گی. تو پتہ چلا کہ دنیا کی بقا بھی اسی زندگی میں ہے. دنیا کی بقا، اب دنیا باقی بھی اسی اس میں رہے گی. جب تک وہ چیز رہے گی اس وقت دنیا باقی رہے گی. جب وہ چلے جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ چلے جائے گا، تو بس اسی دن دنیا آخرت قیامت کی صبح ہو جائے گی. تو ہم میں سے ہر آدمی جائزہ لے. دعویٰ تو کرتا ہے لیکن حقیقت کتنا ہے؟ دعویٰ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں کہ بھئی اگر میں کہوں کہ مجھے کتنا سچا مانتے ہو، سبھی لوگوں نے ایک ساتھ کہا. سرداروں بھی تھے، ابو لہب بھی اس میں شامل تھا، انہوں نے بھی کہا کہ بالکل سچا مانتے ہیں. پھر کہا کہ اگر میں کہوں کہ بھئی میں اونچی چوٹی پہ کھڑا ہوں، اگر میں کہوں کہ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو کیا مان لو گے؟ کہا کہ بالکل مان لیں گے. حقیقت ایسا ہے بھی نہیں، اس لیے کہ ہم لوگ ہی ادھر اس علاقے میں بھی رہ کے آئے ہیں، وہیں سے آئے ہیں. بظاہر تو کچھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم ہی لوگ ادھر کے بھی ہیں، پہاڑی کے اس حصے میں بھی ہم رہتے ہیں. لیکن آپ کی زبان سے اگر آتا ہے تو ہم 100% یقین کریں گے. ہم لوگ ہمارا پورا یقین سب کچھ ہم چھوڑ دیں گے. اب پھر جیسے ہی فرمایا کہ میں جو اپنی یہ دنیاوی یہ روش چھوڑ دیجئے، اللہ کو مان لیجئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے، میں اسی کا پیغام دینا چاہتا ہوں، دینے کے لیے آیا ہوں. تو سب سے پہلے جو ہاتھ میں
پتھر تھا اس کو ابو لہب نے پھینکا اور کہا کہ تو ساحر ہے، جھوٹا ہے، اس لیے کہ یہاں جو ہے وہاں جو مکے میں جو بت تھے، بت کی جو ہے نذرانے آتے تھے، ایک صفی کے ذمہ ایک کام تھا، لیکن ابو لہب کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ جو نذرانے تھے وہ یہی بٹورتے تھے، مفاد تھا۔ اب مفاد پرستی ایسی چیز ہے کہ وہاں حق پہچان بھی ہو جائے تو مفاد پرستی ایسی ہے کہ اس کو انکار کر دیتا ہے، کہ وہاں انکار ہو جاتا ہے۔ مفاد انسان کے جہاں آ گیا وہاں حق جانتے ہوئے بھی اس کو انکار کر دیتا ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ وہاں وہی ہوا کہ انکار کر دیا اور سب کی مفاد پرستی تھی۔ دوستو عزیزو، آج ہم میں سے ہر آدمی مفاد پرستی کے خاطر سب کچھ جانتا ہوا بھی کہ دین سب کچھ جانتا ہے، ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ کیا حق ہے، کیا کرنی ہے، ہم میں سے ہر آدمی کو یہ بات پہنچ چکی ہے، ہمارے کانوں میں ہم نے دیکھا ہے، روز دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی کے اندر کتنا سنتوں پر عمل ہے۔ بالکل جائزہ لے کر دیکھیں تو پتہ کیا چلتا ہے، اسی طریقے سے دعوے تو بہت کرتے ہیں، دعوے تو ہمارے بہت اونچے ہیں، کلمہ وہ ہیں۔ جنگ بدر کے میدان میں ایک مشرک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اس کے جو تلوار سے اس کو کھروچ لگ گئی، تھوڑی سی بہت کھروچ لگ گئی، تو وہ اپنے واپس بھاگ کے اپنی جگہ چلے گیا، جا کر کہنے لگا کہ بہت رونے لگا، پڑھانے لگا، بہت ہی چیخیں مارنے لگا۔ لوگوں نے دیکھا، ان کے اپنے مشرکین نے کہا کہ بھائی یہ تو معمولی کھروچ ہے، کیا ہے معمولی سے زخم ہے، معمولی کھروچ لے گیا، کچھ نہیں، زیادہ ہلکا سا خراش آئی تھی، معمولی سی خراش ہے یا معمولی سی۔ تو اس نے جو جملہ کہا وہ جملہ ہم کو سوچنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس کو کہتے ہوئے میں نے سنا ہے، مجھ سے کہا تھا، میں نے آج یاد ہے کہ تو میرے ہی ہاتھوں سے مرے گا۔ اس وقت وہ تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا، میرے لیے وہی ایک، اگر ان کا تھوک بھی میرے پر پڑ جاتا تو وہ جو ہے میرے لیے وہی کافی تھا بربادی کے لیے، لیکن آج خراش پڑ گئی، مجھے یقین ہے کہ میں اب مروں گا۔ ان کی زبان سے نکل گئی۔ کون کہتا ہے؟ جو ان کو نبی نہیں مانتا، جو نہ ان کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اس بات کو یقین کے ساتھ کہتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنت کے انعامات کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جنت کے اندر رہنے والے انعامات کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، دوزخ کے عذاب کو دیکھا، دیکھ کر آ کر کے جس چیز سے منع کیا وہ اس چیز کو منع کیا ہے، اور جس کا کام کو کرنے کا حکم فرمایا ہے، جنت کی جو بتائی ہے جنت کیسے ملے گی اور دوزخ سے کیسا بچنا ہوگا، اس پر ہم کو کسی کو یقین نہیں۔ امتی آج مسلمان جو ہے اس پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ معمولی ایک یہودی مشرک ڈاکٹر بھی کہہ دے 40 سال کی عادت بھی ہے چھوڑ دیتا ہے، شوگر کہہ دے کہ شوگر نہیں کھانا چاہے کتنی پسند ہو، 40 سال خوب میٹھا کھایا ہو۔ اس نے ایک مشرک نے کہا وہ ڈاکٹر کی بات غلط ہو سکتی ہے، ڈاکٹر کئی بار غلط کہہ دیا ہے، غلط ہو سکتی ہے، اس کی تشخیص غلط ہو سکتی ہے اور ہوئی بھی ہے، ہوتی رہتی ہے، اس کے باوجود اس پر یقین ہے کہ ایک بار اس نے کہہ دیا، اس کو مان لیا انسان۔ اور وہ جو سچے نبی اور اللہ تعالیٰ کلام میں قرآن پاک میں یہ جملہ کہہ رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنی حفاظت کے ساتھ یہ باتیں پہنچ رہی ہیں، اس پر مسلمانوں کو یقین نہیں ہے۔ یقین ہوتا تو پھر یہ نہیں کرتا۔ وہ کافر مشرک ہو کر کتنا یقین رکھا ہے، اس کو اپنے نبی نہیں مانتا، وہ نبی نہیں مان کر بھی اتنا یقین ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا وہ ہو کے رہے گا، چاہے معمولی خراش، سب بول رہے ہیں معمولی خراش ہے، کچھ نہیں ہے بدن میں، لیکن یقین اس کو اتنا ہے، اتنا یقین ہے اس بات پر۔ اور ہم مسلمان کا دعویٰ لے کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور ہم لوگ ہے عاشق ہونے کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن کتنا یقین ہے ہم کو؟ یقین کا جب دیکھا جائے گا یقین ہے ہی نہیں۔ کیا معاملہ ہے ہمارا؟ یہی معاملہ ہے کہ جو ہے آج ہم خوشیاں کیسی مناتے ہیں ربیع الاول میں، اور ہمارا عمل کیسا ہے؟ ابو لہب نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں اپنی باندھی صوبیہ کو بھی آزاد کرا دیا تھا، خوشیاں منائی تھی،
لیکن جیسے ہی معلوم ہوا کہ بھئی حق پر آ جائیے تو اپنے گناہوں کو چھوڑ دیجیے، اپنے یہ رویش چھوڑ کر کے ایک اللہ کی طرف آ جائیے، تو فوراً سب سے پہلے انکار کرنے والا، سب سے پہلے پتھر پھیرنے والا، سب سے پہلے جو ہے ساحر یعنی جادوگر بولنے والا وہی تھا۔ تو یہ جو ہم لوگوں کا معاملہ یہی ہے۔ آج بھی جتنے ہم لوگ ربیع الاول کی خوشیاں منا رہے ہیں، ربیع الاول کی میلاد منا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی اتنے عاشق ہیں، اتنے یہ ہیں، تو اب جو ہے ہر مسجد، ہر یعنی شادی بارات میں جو ہے سنت کو نافذ کر دو، سب ہر کالجوں میں، اسکولوں میں سنت کو نافذ کر دو، وضع خطا میں سنت کو نافذ کر دو، معاملات میں سنت کو نافذ کر دو، معاشرت میں سنت کو نافذ کر دو، تو وہیں واویلا مچانا شروع کر دیں گے۔ ابھی محبت کا سارا دعویٰ جس طریقے سے ابو لہب نے کہا تھا وہی چیز یہاں بھی ہوگا، فوری طور پر اسی میں پتہ چل جائے گا، فوری طور پر یہی لوگ کہنے لگیں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں، کدھر کہہ رہے ہیں، اتنی بھی نہیں، یہ دنیا وہ ہے، پرانی باتیں، دخیانوسی باتیں، ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ یہ سب جو ہے مفاد پرستی ہے، محبت نہیں ہے۔ محبت تو کیا کہتے ہیں؟ محبت تو وہ ہے، عاشق تو وہ ہے کہ ہر چیز کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجود باقی اسی میں رہے گا۔ انسان کا جسم ہے، روح کے ساتھ منسلک ہے، روح اگر ہٹ گئی تو انسان جو ہے ختم، انسان کے سارے اعضاء و جوارح بکھر جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا وجود۔ اسی طریقے سے یہ دنیا کی روح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے منسلک ہے، سنتوں سے ہے۔ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو سب ختم ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر سوچ کے دیکھو کہ یہ اسی کے ساتھ تو منسلک ہے، جیسا انسان کی جسم کا جو ہے روح کے ساتھ تعلق ہے، اسی طریقے سے اس دنیا کا جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق ہے۔ اس کو ہٹا دیا جائے گا پھر کچھ نہیں ہوگا، سب بکھر جائے گا، سب برباد، سب ختم۔ جس طریقے سے جسم جو ہے مردہ کہلایا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اور پھر سمجھو اس کے بعد سارے فساد، سارے پریشانیاں، اب جتنے فرقہ بندی، جتنے ایک کو ایک مارنے آ رہا ہے، سب اسی وجہ سے کہ زندگی کے اندر سے وہ چیز ہٹ گئی۔ زندگی کا وجود اسی میں ہے، زندگی کا وجود اسی میں ہے، جسم کا وجود جس طریقے سے زندگی کا سنتوں پر جتنا عامل رہے گا، عافیت کی زندگی گزارے گا، سکون کی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ اگر اس کو چھوڑ کر کے زندگی گزارے گا، چاہے کتنا بھی دعویٰ کر لے اپنے آپ کو یعنی سنی ہونے کا یا پھر جو ہے اب عاشق ہونے کا، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ کے ہاں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور دنیا میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ وہ پریشان ہی رہے گا، وہ پٹتا ہی رہے گا، وہ جو ہے کچلے جائے گا، اس لیے کہ یہ نام کے تو بیکار ہیں، اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں نہیں، عشق تو کون ہے؟ صحابہ کی زندگی تھی عشق کی، تو مر مٹتے تھے، کیونکہ وہ ان کی زندگی کا ایک ایک نمونہ، 24 گھنٹے والی زندگی، ان میں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے ہٹ کر زندگی نہیں گزارنے تیار تھے۔ ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، گفتار، ہر چیز کے اندر وہی طریقہ تھا، وہی چیز پر ان کو جو ہے انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ تو وہ عاشق تھے، وہ عاشق کہلانے کے بھی قابل تھے، وہ عاشق بھی تھے۔ اور یہ ہم لوگ جو عاشق کہلا رہے ہیں، یہ مفاد پرستی ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ سب دعوے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ ہمارے سنتوں سے ہم بہت دور چلے گئے، اور پھر نام تو بہت بات کر رہے ہیں۔ دوست عزیزو، ہمارا یہ مہینہ ہمارا جو آیا ہے، اس میں ہمارا جو ہے احتساب کرنا ہے، ہمارا اپنا جائزہ لینا ہے۔ یہ جائزے کا مہینہ ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر سنتیں کتنی زندہ ہیں، ہم کتنے عاشق ہیں، کتنا اس پر جو ہے کتنا کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارا معاملات، معاشرت، سب چیز کو دیکھنی چاہیے، اور اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا چاہیے، تبھی زندگی کے اندر جان آئے گی، اور زندگی کے اندر جو ہے عمل کے اندر بھی سب کچھ جان پیدا ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔